اب صرف یہ ہے کہ جو اسٹرالوجی میں، نیمرالوجی میں، فگرالوجی میں، پالمسٹری میں چلے جاتے ہیں، یہ اتنا ڈیپ، اتنا واسٹ اور اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ ایک ایک فیلڈ آپ کے، اب چونکہ جنم تو ہیں کو نہیں، صرف بولنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کئی جنم چاہیے. گویا اگر آپ کی نارمل ایج 80 ایئر ہے تو 80 ایئر از ناٹ سفیشینٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پالمسٹری. آپ کو کم از کم 400-500 سال کی ایج چاہیے، پھر آپ جا کے پورا پالمسٹری کے ایکسپیرئنس ٹیچر بن سکتے ہیں. ایسے ہی نمرالوجی ہے، ایسے ہی فگرالوجی ہے، ایسے ہی آٹوگرافی ہے، ایسے ہی کارٹوگرافی ہے، ایسے ہی یہ سارے باقی نالجز ہیں. تو اس میں ہر بندے کا اپنا ایک فن، اپنی ایک مہارت ہے. ابھی کیلکولیشن ساروں کو مل جاتی ہے. اب تو ہر طرح کی کیلکولیشن اوپن آپ کے میڈیا پہ اویل ہوتی ہے. آپ کو گوگل سے پتا چل جائے گا کہ جی مرکری کی یہ ریٹروگریڈ ڈیٹ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انت میں آپ کو اس چیز پہ مطلب ہے کہ لے جاتے ہیں کہ آپ کا دھیان ہر وقت پھر ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنے جوگے ہی نہیں رہتے. آپ کا سارے کا سارا اٹینشن جو ہے نا وہ پھر ادھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ پانی بھی پینے لگیں گے نا تو آپ کے دھیان میں نا وہ 70 چیزیں جانے لگ جائیں گی. آپ کو پانی پینا بھول جائے گا. آپ زندگی کے اس مومنٹ سے انجوائے نہیں کر سکیں گے. آپ ادھر بے خیالی میں کھو جائیں گے. ایسے ہی اگر آپ ایسٹرالوجر ہیں تو ایک برا سمے 5 سال بعد آپ کی لائف میں آنا ہے اور آپ کو 5 سال پہلے پتا ہے کہ جی 2027 کے 5 نومبر کو میرا کہیں کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہوئے گا. ابھی 5 نومبر 2027 تو 5 سال بعد آنا ہے. آپ کو 2022 میں پتہ لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے 5 سال کے 365 دن ہیں تو یہ آپ 1700 دن روز اس ایکسیڈنٹ سے گزریں گے. ہر روز آپ اس ٹینشن میں رہیں گے کہ 1700 دنوں کے بعد یہ چیز میرے ساتھ ہونی ہے. تو رب نے جن چیزوں کو پردے میں رکھا ہے ان چیزوں کو پردے میں ہی رہ دینے میں، رکھے جانے میں انسان کا لابھ ہے یا انسان کا بینیفٹ ہے. انسان جب اننیسیسرلی پردوں کو اٹھاتا ہے تو سوائے گھبراہٹ اور پریشانی کے اور کوئی چیز اسے نہیں ملتی. اس کا کتنا سا یوز کس طریقے سے کیا جائے یہ چیز لوگوں کے اندر نہیں ہے. کوئی بھی نالج نہ ٹوٹل پازیٹیو ہوتا ہے نہ ٹوٹل نیگیٹو ہوتا ہے. آپ نے اس کا یوز کہاں پہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تھاٹ پہ، آپ کے بلیو پہ. اگر آپ کی تھاٹ اور آپ کی بلیو ڈسکنیکٹڈ فرام ایشور ہے تو پھر اس ورتمان میں یہ علم سیکھ لینا آپ کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں. اور ایسے لوگ جتنا اس نالج کو سیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ان کا بلیو ویک ہوتا چلا جاتا ہے. جتنے ایسٹرالوجر ہیں 99% ایسٹرالوجرز اور یہ نمرالوجسٹ اور پامسٹ جو ہیں یہ نان بلیور کے طور پہ اس ورتمان سے جاتے ہیں. جتنے ایسٹرالوجرز ہیں، جتنے نمرالوجسٹ ہیں، جتنے پامسٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ اکراس دا ریلیجن، یہ نہیں کہ صرف ہندوؤں میں، جس بھی دھرم میں بیٹھے ہیں 99% ان کی ڈیتھ جو ہے وہ نان بلیوری پہ ہوتی ہے. یہ جو رب کی شان کے اندر ہاتھ ڈالنا، رب کی قدرت میں تانکا جھانکی کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے آپ کا فیتھ جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے اور فیتھ کے ڈگمگانے سے سیٹن کو اتنا کلوز سے آپ کو بہکانے کا موقع ملتا ہے کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ سیٹن پھر آپ کے ساتھ کیسے کیسے پلے کرے گا اور آپ کے دماغوں میں ایسے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے ڈالے گا اور آپ اس بہکاوے میں آ کے وہ ایکشنز کرتے چلے جائیں گے کہ جس سے آپ کا بلیو رب سے اٹھتا چلا جائے گا
اور वर्तमान की मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ एडजस्ट होता चला जाएगा। आप फिर कोई भी काम करना है, आप इंतजार में बैठे रहेंगे 2027 आएगा कि मैं जनाब उदों जाके ना तो मैं घर खरीदना है, ठीक है ना। 2028 आएगा उदों मैं गड्डी चेंज करनी है, 2029 आएगा उस टाइम में ब्याह करना है। तो ये जो आप अपने आप को बांध देते हैं और कुदरत के उस मतलब है कि जो एक इख्तियार है कुदरत का कि कुदरत क्या कर सकती है, कुदरत क्या चाहती है, उस इख्तियार को जब आप बगैर माने हुए चैलेंज करते हैं, आप कुदरत से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो यही चीज आपके लाश में चली जाती है। अगर नॉलेज ने आपको बता दिया कि जी 2022 से लेकर 2025 तक आपको फाइनेंशियली लॉस आएगा, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर एक ऐसा मालिक है कायनात का कि जिसको कभी भी घाटा नहीं पड़ता। घाटा उसको पड़ता है जिसकी ओनरशिप से कुछ चीजें निकल जाएं और कुछ चीजें कम हो जाएं या ऐड हो जाएं। घाटे की डेफिनेशन ये है कि जब आपकी ओनरशिप, आपकी मलकियत, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी, आपकी अथॉरिटी से कुछ चीजें जब डिडक्ट हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, देन यू कैन गो इन लॉस, घाटे में जा सकते हैं। अब रब कैसे घाटे में जा सकता है? एक प्लेनेट यहां पे रखा हो या इसको उठा के आप 1000 किलोमीटर उधर ले जाएं तब भी वो रब के पास है, इधर है तब भी रब के पास। तो जब उसको आप माइनस कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि रब लॉस में नहीं जा सकता। रब विल नेवर गो इन लॉस। रब का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर 4 प्लेनेट डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से कोलाइड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कि जी ऊपर 4 प्लेनेट थे अब वो नहीं है। वो 4 प्लेनेट खत्म होके भी कहां गए? रब के पास। पहले किधर थे? रब के पास। पहले उनकी कितनी एनर्जी थी? रब जानता है। अब कितनी है? रब जानता है। तो जब ये सारा कुछ उसके साथ है तो फिर इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रही। अब अगर आप रब के साथ बिजनेस शेयरिंग कर लें, आप रब के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाएं, तो जब एक पार्टनर को लॉस आना ही नहीं है तो यकीनन सेकंड पार्टनर को भी लॉस नहीं आएगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट कर चुके, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि जी 2022 से लेकर 2025 तक आप फाइनेंशियली रियून हो जाएंगे, आपका घर बार हर चीज बिक जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप ईश्वर के साथ करें कंप्रोमाइज, एक बॉन्ड बनाएं, एक एग्रीमेंट लिखें रब के साथ। दोनों पार्टियां बना लें, एक पार्टी आप, दूसरी पार्टी रब। आप अपनी तरफ से साइन कर दें, रब के लिए आप रब के आगे रख दें, रब के लिए आप छोड़ दें। रब्बा जितना भी प्रॉफिट होएगा उसका 25% जो है, उसका 10% जो है, उसका 5% जो है, 2.5% जो है वो तेरा, और वो मैं तेरे नाम पे ना तेरे बंदों में बांट दूंगा। मैं लिख कर देता हूं। इस प्लेटफॉर्म के चैनल से हम इस चीज को चैलेंज के तौर पे कहते हैं। आपको लाश पड़ जाए बाबा विनोद से आकर ले लें। है लॉस के दरवाजे क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब जिसके पास रब का कंसेप्ट नहीं है, जो रब पे बिलीव नहीं रखता है, रब को मानता नहीं है, वो ये वाला एक्शन करेगा ही नहीं। वो तो 3 साल कल्पता और तड़पता ही रहेगा जी 2022 तो लेके 2025 तक से मैं वैसे ही तबाह होना है। वो हर चीज को तबाही की नजर से देखता रहेगा। वो कभी ईश्वर से जुड़कर, कभी टिक कर कुछ भी मांगने के लिए मेंटली तौर पे तैयार ही नहीं होएगा। वो ईश्वर से डूब कर कभी दुआ ही नहीं करेगा। वो अपनी झोली कभी ईश्वर के आगे फैलाएगा ही नहीं। इस वजह से एस्ट्रोलॉजर अपना भी फेथ गवाते हैं, खुद भी रब से डिस्कनेक्ट होते हैं, और जिनको उस फील्ड में ले जाते हैं वो वाले उनके फॉलोअर्स भी डिस्कनेक्टेड हुए चले जाते हैं, और ऐसा ऐसा टीचर और फॉलोअर दोनों के दोनों खुदा से दूर हो जाते हैं। ये चीजें सीखना और इनको यूटिलाइज करना, अगर उसमें ह्यूमैनिटी का कॉमन कोई फैक्टर हो और आप उस कॉमन फैक्टर के हिसाब से
لوگوں کو ایڈوانس میں ایڈوائز کر دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں، تو یہی نالج پازیٹیو ہو جائے گا۔ اب مان لو کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یار 2025 میں فلاں اسپیکٹ آف لائف جو ہے نا اس کے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ آ جائے گی، فلاں چیز جو ہے نا اس کی بڑی ڈیزائر پیدا ہو جائے گی لوگوں کے اندر، اس کی شارٹیج ہو جائے گی۔ اگر پہلے سے آپ اس چیز کے لیے پریپریشن کر لیتے ہیں، آپ اس چیز سے بچنے کے لیے ایفرٹ کر لیتے ہیں، مگر فیتھ ایشور پر ہی رکھتے ہیں کہ اگر رب نہیں چاہے گا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر رب چاہے گا تو ہماری اس ایفرٹ سے، ہماری اس کوشش سے رب کی طرف سے آنے والے جو برے دن ہیں ہم ان کی برائی کو یا ان کے لاس کو کسی حد تک منیمائز کر سکتے ہیں۔ اگر ایز اے ہول کولیکٹیولی آپ کسی تھاٹ کو یا کیلکولیشن کو یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی پاپ نہیں ہے۔ جب آپ پرسنل تھاٹ پہ چلے جاتے ہیں، پرسنل لائف میں چلے جاتے ہیں، پرسنل بینیفٹس کے پیچھے آپ گھومتے ہیں، اور آپ ایز اے ہول جب ہیومینٹی سے کٹ کر صرف اپنے فائدے اور نقصان کے لیے سوچتے ہیں تو یہ سوچ آپ کو سیلفش بھی بنائے گی، اہنکار میں بھی لے جائے گی، گریڈی بھی بنائے گی، آپ میں لو اور موہ بھی پیدا کرے گی، کرودھا بھی پیدا کرے گی۔ یہ ساری بیماریاں آپ کو لگیں گی، اور ایسا ایسا یہی ساری بیماریاں آپ کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹتے ہوئے خدا سے دور کر دیں گی۔ اب ایک آدمی تھا، یہ کتھا ہم نے پہلے شیئر کری ہے، میں صرف اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس کے تھیم کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کسی مہاپرش کی کوئی 8-10 ورش نہ سیوا کری۔ اب مہاپرشوں کی نا لائف اور زندگی جو ہے نا یہ بھی بالکل سمندرا کی طرح نا دریا کی طرح ہوتی ہے، کبھی یہ بڑی لہر میں ہوتے ہیں، بڑی موج میں ہوتے ہیں، اور جب کبھی یہ موج میں ہو نا تو اس وقت ان سے نا ان کی ذات کو یا ان کا پیار مانگا کریں، یہی اس وقت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کہ کسی ویلے یہ بڑے غصے چ بھی ہوں نے، اس ٹائم اپنی زبان کے اوپر تالے لگا لو، خاموش ہو جاؤ، پھر ان کے ساتھ کبھی بحث نہ کرو، مباحثہ نہ کرو۔ یہ وہ ٹیکٹس ہیں جو میں نے زندگی بھر کے اس ایکسپیرینس سے سیکھے ہیں کہ مہاپرشوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب اس بندے نے 8-10 سال ایک مہاپرش کی سیوا کری، اور 8-10 ورشوں کے بعد نا ایک دن وہ مہاپرش بڑے جوش میں آئے اور اپنے اس بھگت سے خوش ہو کے نا اس کو کہتے، وہ مانگ وہ کیا مانگتا ہے، آج مجھے جناب آج تیرے سے بڑا پیار آ گیا، آج تو جو مانگے گا میں عطا کر دوں۔ اب بھائی صاحب مانگنے والے جو ہیں وہ عقل سے پیدل تھے، عقل کے کوڑے تھے، مانگنے کے لیے بھی عقل بہت بڑی رب کی ایک بلیسنگ ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کب، کہاں، کیسے، کتنا بولنا ہے۔ تو اس بھائی صاحب کو ایک ہی وہ اچھا لگی ہوئی تھی، ایک ہی ڈیزائر اندر مچل رہی تھی کہ یار کسی بھی طریقے سے نا جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے، جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے کہ یہ جانور بولتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ گرو جی اگر دینا تو مینو ہے پنکھی پنچھیاں تے جانوراں دی نا بولی سکھا دیو۔ تو گرو نے کہا کہ یار یہ چیز تو رب نے پردے میں رکھی ہے کہ تجھے نہ پتہ چلے کہ یار یہ چونٹیاں کیا بات کر رہی ہیں، یہ کوے کیا بات کر رہے ہیں، یہ وہ پیرٹس کیا بات کر رہے ہیں، یہ پگ کیا بات کر رہے ہیں، یہ گوٹس کیا بات کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں تو رب نے پردے میں رکھی ہیں، تو اس پردے کو کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ نہ اٹھا، اس سے تیرا لاس ہوئے گا۔ اس بھائی صاحب نے کہا کہ نہیں، دینا دیتے ہے دے جو نہیں دیتے رہے۔ اب مہاپرش سے بڑے لجوں والے ہوتے ہیں، ان کے در سے تو خالی کسی کو لوٹانے کی یہ کسٹم نہیں ہوتا، رواج نہیں ہوتا۔ انہوں نے پھر اس سے کہا کہ یار تو کچھ اور مانگ لے گا، بہتر ہے کہ کچھ اور طلب کر۔ اس نے کہا جی نہیں دینا ہے تو پھر یہی دے دے۔ انہوں نے پھر تیسری بار کہا یار اس کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ کچھ بھی مانگ لے وہ تجھے رب دے دے گا۔ اس نے پھر آگے سے یہ کہا کہ جی مجھے ایک ہی چیز چاہیے جس کے لیے میں بول چکا ہوں، دینا ہے تو یہی دے دیں، ادروائز رہنے دیں۔ تو گرو نے کہا اچھا جا کے موج کر، جی میں اپنے گرو جی تنگ آ کے کہندے سی نا جا کے موج کر، انج انہوں نے بھی کہہ دیتا جا کے موج کر، تینوں یہ ساری چیزوں کا نالج ہو جائے گا کہ کون جانور کی گل کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب نے بوریا بسترا اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جو پنکھی پنچھی جانور بات کر رہے تھے ساری اسے سمجھ آ رہی، اور دل ہی دل میں بڑا خوش۔
لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے۔ اب چونکہ ایک ایکسٹرا میڈیا چینل کھل گیا تھا نا، اب اس سے آنے والی انفارمیشن سے وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی سپرمین سمجھ رہا تھا کہ یار میں تو کوئی بہت اونچی چیز بن گیا ہوں کہ مجھے یہ چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ گھر میں اس کے کوئی 6 ماہ یا سال گزرا نا، تو اس کے بعد ایک دن اس کے گھر میں نا انہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، تو مرغیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے آنر ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، ان کی یہ جو بڑی والی بکری ہے نا، یہ راجستھانی بکری، یہ والی بکری جو ہے نا، یہ بس ہفتے 10 دن میں یہ مرنے والی ہے، یہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اب اس نے سن لیا کہ مرغیاں یہ کہہ رہی ہیں، تو اس نے سنتے ہی نا اگلے دن وہ بکری کو جناب کان سے پکڑا اور ابھور منڈی میں جا کے بیچ دیا۔ پھر کوئی 6 ماہ گزرے، انہی مرغیوں نے دوبارہ بات کری کہ یہ جو ہمارا مالک ہے، اس کی یہ والی جو گائے ہے نا، یہ یلو والی گائے، یہ گائے بس جو ہے نا یہ ہفتے 10 دن میں جو ہے نا یہ مرنے والی ہے۔ اس نے اگلے دن گائے کی بھی رسی پکڑی اور اس کو بھی جا کے منڈی میں بیچ دیا۔ پھر انہوں نے بھینس کی بات کری، اس نے بھینس بھی بیچ دی۔ جب کوئی سال گزرا نا، تو ایک دن وہی مرغیاں نا آپس میں بیٹھی ہوئی نا باتیں کر رہی تھی کہ یہ جو اپنا مالک ہے نا، بس یہ مالک جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ماہ اور ہے، بس یہ مالک بھی ہمارا مر جائے گا، پتہ نہیں اس کے بعد ہم کس کے پاس جائیں گے، کون ہمیں چارہ ڈالے گا، کون ہمیں خریدے گا اور کدھر جائیں گے، لیکن یہ مالک ہمارا نہیں رہے گا، ادھر کوئی اور آ جائے گا، یہ گھر اس کا ایسے بک جائے گا، پتنی فلاں سے شادی کر لے گی، بچے ادھر چلے جائیں گے۔ یہ انہوں نے پورا چکا چٹھا جو ہے نا اس کا کھول کے رکھ دیا۔ اب جناب نے کیا کیا ہے، صبح اٹھتے ہی نہ سیدھا بھاگا اسی بابے کے پاس۔ پورے 2-2.5 سال وہ بابا یاد نہیں آیا ہے، اس کے پاس واپس نہیں گیا ہے۔ اج جو پھنسیا ہے تو پھر بابا یاد آ گیا، پھر واپس اتنے جناب روندا چیخدا چلاندہ، بابا جی میں مر گیا۔ جب ہویا کی مجھے بچے ہی کچھ نہیں، اسے یار کو گل تے دس نا بھی ہویا کی، انہوں نے کہا میں کو گل دسن جو گئی نہیں، میں کہا یار بولیں گا منہ پھٹے گا تو کو پتہ لگے گا کہ تو کی کہنا چاہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کی کہنا ہے؟ وہ مرغیاں نے کیا ہے کہ اپنا مالک جڑا ہے بس اگلا 2.5 to 3 مہینے دے وچ مر جائے گا۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہ گل ڈائریکٹ نہیں کی ہوئے گی، انہوں نے یہ گل ڈائریکٹ تو نہیں کی ہونی، اس تو پہلے بھی کوئی مرغیاں نے گل کی ہوئے گی۔ انہوں نے کہا ہاں 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھ کی گل کی تھی۔ انہوں نے کہا مجھ کے اتنے بھی وہ ڈائریکٹ نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا جی ہاں مجھ تو پہلے انہوں نے جناب گاں کی گل کی تھی، اس تو پہلے انہوں نے بکری کی گل کی تھی۔ تو گرو نے پوچھا اچھا پھر آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے بھینس کے ساتھ، گائے کے ساتھ، بکری کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا جی جدو انہوں نے پہلی بار دسیا سی نا بکری دا، تو میں بکری جا کے منڈی بیچ دیتی سی۔ پھر انہوں نے گاں کی گل کی تھی، میں گاں جا کے منڈی بیچ دیتی سی۔ پھر انہوں نے مجھ کی گل کی تھی، میں انہوں بھی جا کے منڈی بیچ دیتا سی۔ انہیں کہا تو تینوں دے وچوں کسی ایک نو بھی نہیں مرن دیتا؟ انہیں کہا نہیں، میں تو تینوں ہی مرن تو پہلے جڑا انہیں بیچ دیتا سی تو وہ پیسے وٹ لے سن۔ تو وہ گروؤں نے کہا ہوں تو تینوں بہت ایکسپیرینس ہو گیا، کیونکہ ہوں بڑا تجربہ کار ہو گیا ہے، چونکہ تو تینوں جگہوں سے بچ گیا ہے، تو نے بکری بھی نہیں مرنے دی، گائے بھی نہیں مرنے دی اور بھینس بھی نہیں مرنے دی ہے، تو نے تینوں چیزوں کو ٹال دیا ہے، تو اب یہ والی چیز ٹلتے ٹلتے تیرے اوپر آ گئی ہے۔ اب تو نہیں ٹل سکتی، کیونکہ رب بندے کو 3 ہی موقع دیتا ہے، وہ تینوں موقع تو نے ضائع کر دیے۔ رب بندے کو تکلیف پہنچانے سے پہلے اس تکلیف کو 3 طرح سے انسان کے لیے وارننگ بناتا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی فائنینشیل لاس میں ڈالتا ہے، پھر اس سے تھوڑی سی بڑی لاس میں ڈالتا ہے، پھر اس سے تھوڑی سی بڑی لاس میں ڈالتا ہے، دین جا کے انسان کے اوپر وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو رب نے تجھے 3 موقع دیے تھے بچنے کے، وہ تینوں تو نے ضائع کر دیے۔ اب آپ پریشان نہ ہو، اب آپ کو ایکسپیرینس تو ہے، اب جاؤ بابور منڈی میں اور خود کو سیل کر دو، اپنے آپ کو بیچ دو، پیسے آپ کو مل جائیں گے، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے کہا جی میں ان پیسوں کو کیا کروں گا؟ اس نے کہا جو کچھ بھینس کے پیسوں کا کیا ہے، جو کچھ تو نے گائے کے پیسوں کا کیا ہے، جو کچھ تو نے بکری کے پیسوں کا کیا ہے، وہی اپنے پیسوں کا کر لینا، ان پیسوں کو یوز کر لینا۔ اس نے کہا جی وہ تو میں نے اس لیے یوز کر لیے تھے کہ میں زندہ تھا، اب تو جب میں نے ہی زندہ نہیں رہنا تو میں ان پیسوں کو کیسے یوز کروں گا؟ تو اس نے کہا اس وقت بھی آپ کو موت یاد رکھنی چاہیے تھی نا کہ ایک نہ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ اس وقت تو تجھے موت یاد نہیں تھی، اس وقت تو صرف زندگی کے لیے تیار تھا کہ جی میں نے تو ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے۔
اگر تجھے موت یاد ہوتی تو تجھے پھر یہ چیزیں بھی یاد ہوتی. اب یہ جو اسٹرالوجر ہوتے ہیں یا یہ جو نمرالوجسٹ یا یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو نا اس انیشیل دکھوں سے بھی نا بچانے کے اپائے اور حربے اور دائیں بائیں کی نا چیزیں بتاتے ہیں کہ جناب اینڈ کر لو اے چیز نہیں ہوئے گی، اینڈ کر لو اے چیز نہیں ہوئے گی، اینڈ کر لو اے چیز نہیں ہوئے گی، کہ اینڈ سے آ کے وہ کوئی چیز تھوڑے اتنے آ جائے. پھر آپ کو خود اس چیز سے پالا پڑتا ہے اور اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. مہاپرشوں کا سٹائل اور ہوتا ہے. مہاپرش کیا کرتے ہیں؟ مہاپرشوں کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک وہ جو کشٹ آتا ہے نا یا جو دکھ آتا ہے وہ اس کو روکتے یا ٹالتے نہیں ہیں، وہ اس کو اس بندے کے اوپر سہن شکتی اتنی دے دیتے ہیں اور اس کو منیمائز کر کے گزار دیتے ہیں. وہ بندے کو جتنا فیل ہونا چاہیے اتنا وہ فیل نہیں ہونے دیتے، اسے حوصلہ دیے رکھتے ہیں، اسے انکرج کیے رکھتے ہیں، اس کا دھیان کسی دوسری چیز میں لگائے رکھتے ہیں اور وہ اس چیز کے اندر سے گزر جاتا ہے. اگر وہ چیز سے نہ گزرے تو کل کو وہی چیز اس کے اوپر بہت بڑی ہو کے آ سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ بھینکر ہو کے آ سکتی ہے. اب یہ والی چیز نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مہاپرشاں نال بھی جڑ کے فلانے بندے نو دیکھا جے اودے تے اے چیز ہوئی ہے، فلانے نو دیکھا جے اودے تے اے چیز ہوئی ہے. ہمیں چاہیے وہ والے چمتکار، وہ والے جادوگر، وہ والے میجیشین کہ جناب بس گرو دے در نال لگو تے نال دے نال ہی جناب نا تسی او مس ورلڈ بن جاؤ تے مس جناب انگلستان ہو جاؤ تے مس فلانے ہو جاؤ تے پھر تے سارا کچھ ٹھیک ہے. اگر اے چیزاں نہ ہون تے پھر سارا کچھ خراب ہے. اب دوسرا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنا کشٹ آ رہا ہے اس کشٹ کو رب سے دعا کرتے ہیں کہ ربا اس کشٹ کو تھوڑا کر دے، میرے بندے کے لیے اس کو آسان کر دے. اگر وہی چیز بھینس کے مرنے پہ آنی ہے تو رب اس کی جگہ پہ ایک بکری لے کے جان چھوڑ دے گا. یہ نالج جتنے بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کے اندر آپ کے لیے نالج ہے. سورج بھی آپ کے لیے نالج ہے، چندرما بھی آپ کے لیے نالج ہے، یہ باقی جتنے پلینٹس ہیں ان کی موومنٹ میں آپ کے لیے نالج ہے. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا رخ اور ہواؤں کی ٹائمنگ میں آپ کے لیے نالج ہے. درختوں کے اوپر چہچہانے والے جو پنچھی ہیں ان کی چہچہاٹ کے اندر آپ کے لیے نالج اور جانکاری ہے. چینٹیاں جو ہیں جب بل بناتی ہیں اور اپنی بل کے پاس میں جب یہ اندر سے وہ مٹی نکال کے جب اس کے ابھار بناتی ہیں اس کے اندر آپ کے لیے نالج اور جانکاری ہے. بکریوں بھیڑوں کا ریوڑ جب رات کو بیٹھا ہوا اچانک پورے کا پورا اٹھ کے کھڑا ہو جائے آپ کے لیے اس کے اندر نالج اور جانکاری ہے. آنے والے سپنے آپ کے لیے نالج اور جانکاری ہے. آپ کو ہونے والے ویژنز آپ کے لیے نالج اور جانکاری ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں یا یہ نالج ایشور نے اس لیے بکھیرا ہے کہ اگر کچھ آپ کے ساتھ برا ہونا ہے تو ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے رب سے معافیاں مانگیں، آپ اپنے رب سے پناہ مانگیں، اس کشٹ کے کم ہونے کی دعائیں کریں، اس کشٹ کو آپ کی ذات کے لیے آسان بنا دینے کی دعائیں کریں. یہ چیزیں کر کے آپ اس میں سے بہتر طریقے سے نکل جائیں گے اور آپ کو اس آزمائش کے نمبر بھی پورے مل جائیں گے. اور اگر یہ والی چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ سے رب کی کوئی دی ہوئی بلیسنگ، کوئی رحمت، کوئی نعمت آپ سے چھننے والی ہے، آپ کے ہاتھ سے وہ نکلنے والی ہے، تو نکلنے سے پہلے ہی اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو نا کہ ربا یہ نعمت تو میرے سے تو لے رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چل ان کے لیے چھوڑ دے، میری بیوی کے لیے چھوڑ دے، میرے پڑوسیوں کے لیے چھوڑ دے، میں غریبوں کو اس نعمت سے حصے دار بناتا ہوں تو ان کے لیے چھوڑ دے. جب آپ ایسی دلیلیں اور لاجکس اپنے رب کے سامنے رکھ کے دعائیں کریں گے تو یقیناً اس رب کرپالو کو، دیالو کو اپنی کرپا اور دیا کی لجا ہوتی ہے، وہ آپ کے اوپر لجا کرتے ہوئے، کرپا کرتے ہوئے اس چیز کو کسی اور شکل میں بدل کے آپ کے حصے میں، آپ کے نصیب میں، آپ کے بختے میں، بھاگے میں لکھے رکھے گا. کوئی بھی knowledge itself is not good nor bad, but the utility of that knowledge makes it
good or bad. It depends upon you. Either you are using that knowledge for the betterment, for the goodness of the humanity, or for the loss of the humanity. To improve your faith and Vishwas on Ishwar, or you lost your faith and Vishwas on Ishwar. یہ بندے کے اوپر منحصر ہے. چونکہ ہمارے دیش میں ہمارے تمام اسٹرالوجرز، ہمارے تمام نمرالوجسٹ، ہمارے تمام کے تمام پامسٹ جو ہیں 99% آلریڈی نان بلیور ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ who is God, who is Ishwar, who is the actual doer and who is the actual runner of this universe. That is why they always try to lose your faith on Ishwar. ان کے پاس جا کے ہمیں سوائے اپنے فیت گنوانے کے اور کبھی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئے گی. ہونا وہی ہے جو میرے ایشور کی مرضی ہے. تو ایشور کو وہ چیز نہ کرنے دیں جس طرح سے وہ ایشور کرنا چاہتا ہے. اب ایک چیز ہے اور جو میری بہت سارے نمرالوجسٹوں اور پامسٹوں کے ساتھ جو میری ڈسکشن ہوئی، جہاں پہ میں اور ان کی رائے ڈفرینس کھاتی ہے، انتر کھاتی ہے، آج میں آپ کو وہ راز کی بات بتاتا ہوں. یہ چیز آپ کو کوئی اسٹرالوجر، کوئی نمرالوجسٹ اس طریقے سے نہیں بتائے گا. مان لو کہ آپ کی ڈیسٹنی میں، آپ کے بھاگ میں، آپ کے مقدر میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ یار اس بندے کو میں نے ننگے پاؤں زمین پہ چلانا ہے، ننگے پاؤں زمین پہ چلانا ہے. یہ چیز لکھی گئی ہے اور لکھی اس طرح سے گئی ہے جب یہ ننگے پاؤں چلے گا تو ساتھ ہی اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی، وہاں سے ریورس گیئر لگنا شروع ہو جائے گا. اب یہ مان لو کہ بندہ ہے ٹوٹل 5 لاکھ پراپرٹی کا مالک. کتنی پراپرٹی کا مالک ہے؟ 5 لاکھ کا. اب اس سے 1 لاکھ گیا، دوسرا گیا، تو جو ہی اس کا 2 لاکھ لاس ہوتا ہے نا تو یہ باولا ہو جاتا ہے. یہ پھر دائیں بائیں نہ یہ ادھر ادھر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپائے پہ اپائے کرتا چلا جاتا ہے. اسٹرالوجروں کو فیسیں دینا شروع کر دیتا ہے، دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پامسٹوں کو ہاتھ دکھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ ینترے منترے تنتروں کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، رب کے پیچھے نہیں جاتا. اب رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اس کو ننگے پاؤں چلانا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ جناب سوچتا ہے کہ یار یہ میں 5 لاکھ پراپرٹی کا مالک تھا اور میرا 50,000 مہینے کا خرچ تھا، اب تو یہ 2 لاکھ چلا گیا تو میرا خرچ تو آ گیا 30,000 پہ. وہ اپنے خرچے منیمائز کرنے کی بجائے دائیں بائیں سے لون پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، یہ بینک کی پالیسی ہے، یہ فلاں اسٹیٹ کی پالیسی ہے، وہ اتنے پرسنٹ پہ، اتنے مارک اپ پہ اتنا لون دیتا ہے، تو اگر میں یہ 2 لاکھ کا لون پکڑ لوں تو وہی میرا 5 لاکھ پورے کا پورا ہو جائے گا اور میرا وہ 50,000 والا خرچہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اس پاگل کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار اس سارے نظام کا جو سیٹلر ہے وہ اوپر بیٹھا ہے، آکاش پہ، وہ سیٹل کر چکا ہے، وہ لکھ چکا ہے کہ تجھے ننگے پاؤں چلانا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں لون پکڑ کے ایسے کر لوں گا. اب یہ پکڑتا ہے 2 لاکھ لون، وہ 2 لاکھ بھی چلا گیا. اب پھر یہ سوچتا ہے کہ جناب پھر 2 لاکھ اور پکڑ لو، 2 لاکھ اور اس نے چڑھا لیا. پھر یہ سوچتا ہے 2 لاکھ اور پکڑ لو، تو 6 لاکھ ایکسٹرا چڑھا لیتا ہے. تو یکدم کوئی نہ کوئی ایسی زبردست ہوتی ہے کہ وہ 5 لاکھ کا اکٹھا ہی ایک ہی جو ہے نا وہ ڈز لگ جاتی ہے. تو اینڈ پہ آ کر یہ وہی ننگے پاؤں اب زمین پہ چلنے کے لیے تیار ہے. کب؟ جب اس نے اپنی پراپرٹی کے علاوہ 6 لاکھ اور بھی لون اپنے سر پہ چڑھا لیا. اب ننگے پاؤں چلنے کے لیے تیار ہے، اب خالی بنیان پہننے کے لیے تیار ہے، اب سوکھی روٹی کھانے کے لیے تیار ہے، اب خالی پیاز کے ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے تیار ہے، پہلے نہیں تھا. اگر یہی کام تم لون لینے سے پہلے ہی وہ کر دو، اگر رب نہیں چاہ رہا تو آپ اس چیز سے گزر جاؤ. آپ اگر وہی کام 2 سال پہلے کر لیتے، 2 سال پہلے ہی آپ ننگے پاؤں چل لیتے، 2 سال پہلے ہی آپ خالی بنیان پہن لیتے تو 2 سال پہلے یہ ریورس گیئر لگ جاتا. یہ جو 6 لاکھ آپ نے دائیں بائیں سے پکڑا ہے یہ آپ کے سر پہ لون نہ چڑھتا. ہم برے حالات کو اور ملٹی پلائی کر کے اپنے لیے برا کرتے ہیں.
उतना वो मल्टीप्लिकेशन ना होती, वो शायद जल्दी से हमारी जान छूट जाती, मगर हम जल्दी की बजाय उसी चीज को डिले कर 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 करके ना एंड पे आकर उधर आते हैं कि जहां हमारे हाथ और पांव हर चीज फूल जाती है। भाई तुम अपनी प्लानिंग में, अपनी मैनेजमेंट में ईश्वर को नहीं हरा सकते, कायनात की हर चीज को हरा सकते हो, रब को नहीं हरा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ रब से दुआ करते रहें। ये चीज हो सकता है कि आपको वो 2 लाख का लाश और अगले 3 लाख के लाश से पहले ही रब कह दे चलो ठीक है, वो चीज मैंने चेंज करी, अपनी डेस्टिनी चेंज करी, ये 2 लाख का लाश ही इसके लिए काफी है, चलो अब इसका रिवर्स गियर लगा दो। रिवर्स गियर हमेशा ईश्वर ने लगाना। इसके अलावा कायनात में किसी का हाथ मैंने रिवर्स गियर के ऊपर नहीं देखा कि जनाब इस चीज से रिवर्स गियर लग रहा है। और ये रिवर्स गियर वाली फिलॉसफी ये बाबा विनोद की अपनी फिलॉसफी नहीं है, ये संतों, ऋषियों, महापुरुषों, प्रॉफिट और मैसेंजर से डिराइव्ड ये फिलॉसफी है। तो ये चीजें अगर हमें आती हों तो जिंदगी में कभी इतनी गुर्बत नहीं आएगी कि आपको लोगों के आगे जाके मांगना पड़े। आपको अगर रब के नाम पे देना आता है तो यकीनन रब को आपको भी देना आता है। रब को किसी सीख की जरूरत नहीं है, रब को किसी लेक्चर की, किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों की जरूरत इंसान को है। अगर इंसान अपने रब से जुड़ जाए, वो अपनी एस्ट्रोलॉजी को मात कर सकता है, न्यूमरोलॉजी को मात कर सकता है, पामेस्ट्री को मात कर सकता है। मैंने पहले भी एक दिन ये बात कही थी कि अगर मेरे ऊपर कोई चादर या कपड़ा पहना दिया जाए, पहले से न बताया जाए कि ये हाथ किसका है, ये मेरा हाथ दुनिया के किसी पामेस्ट को दिखाया जाए, वो जो पामेस्ट्री करेगा वो मेरी लाइफ से टोटल 100% डिफरेंट बताएगा। लाइनों में कुछ है, मैं कुछ करता हूं। वो लाइनें ही नहीं है जो मैं हूं, और जो मैं हूं वो लाइनों में नहीं है। मैंने अपना सारा कुछ इन हाथों को अपने रब के आगे फैला फैला के चेंज किया है। मैंने हर चीज को गलत कर दिया है जो कुछ लाइनें कहती थी, और आइंदा भी अगर जिंदगी रही तो सारी चीजों को गलत करूंगा, हर चीज को हराऊंगा, सिर्फ अपने रब के आगे हाथों को फैलाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई गुर नहीं है, मेरे पास कोई तरीकेकार नहीं है। अगर कोई दूसरा शख्स भी ऐसे ही अपने मुकद्दरों को, अपने भागों को, अपने नसीबों और बख्तों को चेंज करना चाहता है, लिखे हुए के अपोजिट या लिखे हुए के अलावा अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, अपने हाथों को अपने रब के सामने फैलाना सीख लो, अपने रब से मांगना सीख लो, अपने रब के साथ बिजनेस करना सीख लो। ये नॉलेज इटसेल्फ एग्जिस्ट करते हैं, इनके इफेक्ट्स इंसान की अपनी लाइफ पे, टोटल ह्यूमैनिटी की लाइफ पे, गवर्नमेंट्स के स्टाइल पे, सारी चीजों के ऊपर इनके इफेक्ट्स यकीनन आते हैं। मगर इन सारी चीजों का कंट्रोलर हर चीज को बदलने की शक्ति रखता है। जो बदलने की शक्ति रखता है, जो चेंज करने की अथॉरिटी रखता है, उसका पता कोई नहीं देता। सिर्फ ये चीजों का बताते हैं और जिसके साथ होनी है उसको बताते हैं, दरमियान में तीसरी चीज को लाते ही नहीं जो अल्टीमेट सोल्यूशन है। अल्टीमेट सोल्यूशन यहाँ पे बताया जाता है, इस प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाता है कि यार आपकी पूरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का समाधान सिर्फ एक दर से होएगा, और वो दर है ईश्वर का, वो भगवान का, वो रब का दर है। ये दाएं बाएं मत्थे ना मारो, दाएं बाएं मिन्नतें ना करो, दाएं बाएं फजूल एनर्जियां ना जाया करो, अपने फेथ और विश्वास को ना डगमगाओ, अपने रब के साथ जुड़ जाओ, अपने रब से मांगो, उसके प्यारों का सदका मांगो, यकीनन वो अता करेगा और बेहदों हिसाब अता करेगा, सबको अता करेगा। जय